دیکھیے گا کچھ لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا لیکن افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا. بولو بات صحیح غلط بولو. افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا, روزہ نہیں رکھے گا, سحری لیکن نہیں چھوڑے گا. ایسے ہی ایک آدمی روزہ نہیں تھا, اے بیٹا روزہ نہیں تھا, افطاری کرتا تھا, تو کہنے والوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے, افطاری میں بیٹھ گیا ہے. تو کہنے لگا کہ ہم کافر ہیں کا, ہم کافر ہیں افطاری بھی نہ کریں, روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہوا, افطاری کرنا ضروری ہے. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, سنو ایک بات یاد رکھنا, نماز پڑھو گے, روزہ رکھ, نماز پڑھو گے, صدقہ دو گے, زکوٰۃ دو گے, جو بھی نیک عمل کرو گے, اللہ اس کا بدلہ انعام فرشتوں کے ذریعے سے دے گا. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو میں روزے کا بدلہ میں اپنے بندے کو خود اپنے ہاتھوں سے دوں. اللہ روزہ کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. اللہ روزے کا انعام اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے دے گا. اس لیے روزہ کو مت چھوڑنا, چاہے جو ہو جائے روزہ کو مت چھوڑنا, روزے کو پابندی کے ساتھ رکھنا. روزہ رکھنا انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. روزہ رکھنا اللہ تیرے گناہوں کو مٹا دے گا. روزہ رکھنا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. روزہ رکھو اللہ روزی میں برکت دے گا, گھر میں برکت دے گا, کھیتی میں برکت دے گا. انشاءاللہ روزہ رکھیں گے میرے بھائی. روزہ نہیں رکھنا, اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتا ہے کہ ہمر بھی آج عید با روزہ رکھو نہیں ہمر گال پچ کی. ایسا نہیں ہے نوجوانوں, ایسا نہیں ہے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, ایسا نہیں ہے. روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ روزہ جو رکھ لے گا کمزور آدمی اللہ اس کو طاقت والا بنا دے گا, طاقتور بنا دے گا. روزہ رکھ کر بھی دیکھو میرا اللہ وہ انعام دے گا تم جو سوچ نہیں سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں, روزہ کے بعد ہے عید کی نماز. تو عید کی نماز انہی کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہے. اے بیٹا پریشان عید کی نماز اسی کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہے. عید کی نماز اس کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہے. اور جو روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے, لیکن حقیقت میں کہیے اللہ انعام دیتا ہے, اللہ انعام دیتا ہے اور وہ خوشی دیتا ہے. جو عید کی نماز روزہ رکھ کر کے 30 دن آپ 30 روزہ رکھا ہے تو اللہ نے خوشی دے دیا کہ اب آزادی ہے, اب 11 مہینہ خوش رہو, 11 مہینہ میری نعمتوں کو کھاؤ, قربان جاؤ میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں. اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا, اس مہینے کا پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا. بڑا مبارک کھانا اس مہینے میں سحری کا کھانا. سحری کھانا نبی کی سنت ہے. سحری کھانے سے جسم کے اندر میں طاقت پیدا ہوتی. اور افطاری جس نے کسی کو افطاری کروا دیا, کسی نے روزے دار کو افطاری کروا دیا, تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ دے گا اتنا ثواب افطاری کرانے والے کو دے گا. ذرا سبحان اللہ بولے تماشا. بات سمجھ میں آ گئی نا, بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ دے گا اتنا ثواب روزہ کھلوانے والے کو اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ توفیق دے تو روزہ داروں کو افطاری کروا دیجیے گا, روزے داروں کو افطاری کروا دیجیے گا, چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو, پانی کا یہ گلاس ہی کیوں نہ ہو, شربت کا یہ گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. قربان جاؤ. افطاری کا بھی بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ہے. یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ. اس مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر کی رات بندہ جو مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوتی. لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا,
رمضان کے مہینے میں جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، اور قربان جاؤ اس کو توبہ کرنا چاہیے، نشے سے توبہ کرنا چاہیے، شراب سے توبہ کرنا چاہیے، نشے کی ٹیبلٹ گولی سے توبہ کرنا چاہیے، تاری بھانگ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے لو لگا لو میرے نوجوانوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ رمضان کے مہینے کے صدقے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے میرے بھائی؟ کتنے لوگ تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ توبہ کر کے اٹھیں گے۔ یا اللہ ہمارے بچوں نے نوجوانوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں ہمارے بچوں نے گناہ کیا ہے، شیطان بہکا دیا ہے، یا اللہ گناہ کیا ہے۔ یا اللہ آج ہمارے یہ نوجوان، یہ بچے، بزرگ، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ صرف 3 بول بولو میرے ساتھ میں، 3 بول بول لو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا گناہ زمین کے ذرات سے بھی بڑا کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں سے بڑا کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں سے بڑا کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، یہ 3 بول بول لو، اللہ تیرے سارے گناہوں کو دھو دے گا، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ انشاءاللہ وہ 3 بول بولیں گے؟ میرے ساتھ بولو، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 مرتبہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بول لے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے ابھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے ابھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جب گناہ ہو جائے نا، پہلے تو گناہ کرنا مت، اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔ ابھی آپ کے نظروں کے سامنے 3 بچوں کی دستار بندی ہوئی، آپ نے دیکھا ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی۔ میرے بھائیو، آپ نے کبھی دیکھا کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، وکیل بنا ہو، پروفیسر بنا ہو، ماسٹر بنا ہو؟ تو یہ جلسہ سجایا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہو، وکیل صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہو، انجینئر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہو، کبھی آپ نے دیکھا؟ اے بابو یہ بدنظمی ہے بھائی، خاموش ہو جائیے آپ لوگ، خدا کے واسطے جلسہ سننے آئے ہیں۔ اے بچوں چپ ہو، خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، پروفیسر بنا ہو، انجینئر بنا ہو، ماسٹر بنا ہو، اور اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہو؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ ارے بولو نہیں، دکھلاس گئی ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ غریب کا بچہ ہے، باپ ٹھیلا چلاتا ہے، گھر میں جھوپڑی نہیں ہے، غریب کا بچہ ہے، اس کے سر پہ یہ ہزاروں لوگوں کو جمع کیا گیا، اللہ والوں سے، بڑے بڑے جید عالم دین کے ہاتھوں سے اس کے سر پہ پگڑی باندھی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ میرا قرآن کہتا ہے کہ جو مجھے سینے سے لگا لیتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے جڑ جاتا ہے، ہم اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے تم ہم سے محبت کر کے دیکھو، تم مجھے سینے سے لگا کر دیکھو، تم ہم سے جڑو، ہم تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیں۔ آج دنیا میں اس کے بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہے، کل قیامت میں اللہ اس کے باپ کے سر پہ پگڑی باندھے گا۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ اللہ اس کے سر پہ، اللہ اس کے باپ کے سر پہ پگڑی باندھے گا، اس کے ماں کے سر پہ اللہ نورانی تاج سجائے گا، تاج سجائے گا، ماں کے سر میں بھی، باپ کے سر میں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ یہ وکیل صاحب کتنا آدمی لائی تھی؟ نہیں، وکیل صاحب نہیں، آپ پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، قربان جی
وہ ڈاکٹر صاحب نہیں, انجینئر صاحب نہیں, پروفیسر صاحب نہیں, سائنسدان نہیں, ماسٹر صاحب نہیں, کوئی نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اور سنو کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. سنو, اللہ کہے گا حافظ قرآن سے جا جنت میں چلا جا. یہ حافظ قرآن جب جنت میں جانے کے لیے چلے گا تو دیکھے گا سامنے جہنم ہے. جہنم سامنے ہے, او جہنم میں لوگ کھڑے ہیں. تو یہ حافظ قرآن پلٹ کر دیکھے گا, پہچانے گا, یہ تو میرا ماما زاد بھائی ہے. یہ آدمی وہ ہے جو دنیا میں میرے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں تھا, یہ اپنا پیسہ خرچ کر کے مجھے مدرسے میں پڑھایا تھا. یہ آدمی وہ ہے میرے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا, انہوں نے مجھے اپنے پیسے سے کپڑا پہنایا تھا. یہ آدمی وہ ہے میں ایک دن بھوکا تھا, انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا. تو میرا اللہ کہے گا کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ اللہ انہوں نے دنیا کے اندر میں میرے اوپر میں احسان کیا, میں پڑھنے کے لائق نہیں تھا, انہوں نے مجھے پڑھایا اپنا پیسہ خرچ کر کے. میرے پاس کپڑے نہیں تھے, اللہ انہوں نے مجھے کپڑا پہنایا. یا اللہ میں بھوکا تھا, انہوں نے مجھے کھانا کھلایا. تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ حافظ قرآن کہے گا یا اللہ آج میں جنت میں جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بھی جنت میں لے کر جاتا. تو میرا اللہ کہے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل ہو جا. میرے بھائی حافظ قرآن سے جڑیں گے؟ بھائی جڑیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہے؟ ہاتھ اٹھو انشاءاللہ حافظ قرآن سے جڑو. شعبان المعظم کا مہینہ ہے, حافظ قرآن سے جڑو گے, شاید یہ حافظ قرآن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, آج آؤ. اللہ نے دولت دیا ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے سونا دیا ہے, اللہ نے چاندی دیا ہے, اللہ نے کھیت کا مالک بنایا ہے. تو کیوں نہیں ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہو؟ اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکتے, بیٹا بڑا ہو گیا, اب نہیں بنا سکتے. بیٹا میرا جوان ہو گیا, شادی ہو گئی, بیٹا میرا اب حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے, عالم دین نہیں بن سکتا ہے. ایک عمل ہے. اللہ نے دولت دیا ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, تو آؤ نا اپنے پیسے سے یہ غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو. اللہ دولت دیا ہے, آج میرے پاس مال ہے, ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر قرآن پڑھے گا, میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا. حضرت جو پیسہ خرچہ ہوگا ہم خرچ کریں گے. اور قربان جاؤ, اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا بھائی, اللہ نیکی ضائع کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کسی کا قرضہ رکھتا نہیں ہے, اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, تو اللہ کو قرضہ دینے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کروں گا. اللہ کو قرضہ دیجیے گا انشاءاللہ؟ سارے لوگ تیار ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے؟ میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرضہ دے دے؟ تو نوجوانوں سنو, ہم دنیا میں کسی کا قرضہ لیتے ہیں تو واپس کر دیتے ہیں. وہ اللہ جو اس کو ہم قرضہ دیں گے, اللہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی اللہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا. وہ میرا اللہ کرے گا. میرا اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ پکا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. مجھے اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے. اللہ نے دولت دیا ہے, کوئی ماسٹر صاحب ہوں گے, انجینئر صاحب ہوں گے, پروفیسر صاحب ہوں گے, ڈاکٹر صاحب ہوں گے, کوئی تاجر ہوں گے, کوئی کسان ہوں. 5 آدمی تیار ہو جاؤ. اللہ نے دولت دیا ہے, ایک بچے کا خرچ اٹھا لو, ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ. ایک بچہ ذہن کا تیز ہے, قوت حافظہ تیز ہے, 5,000 روپے 5,000 روپیہ ایک سال میں خرچ ہے. ایک سال میں بھی ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے, قاری قرآن بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ کم از کم 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں اپنے ماں باپ کے نام پر, جس میں دوہرا ثواب ملے گا. اگر اپنے ماں باپ کی نیت آپ کر لو گے, آپ کی ماں مر گئی ہے, باپ مر گیا ہے, آپ نے جیسے نیت کر لی, اللہ ماں باپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. کب تک؟ جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا, چمکتا رہے گا, اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور جب تم مر جاؤ گے, اللہ اس کا اجر, اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے؟ اچھا وہ لوگ بھی آ جاؤ جس کے گھر میں بیمار ہے,
علاج کرتے کرتے تھک گئے اچھا نہیں ہو رہا ہے، پورنیہ پٹنہ کرتے کرتے تھک گئے اچھا نہیں ہو رہا ہے، دوائی فائدہ نہیں کر رہی ہے، 5,000 روپے اس کے نام سے صدقہ کر دو، اللہ بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ ان کے لیے 10 دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔